کہیں پاک چائنا سینٹر میں آپ کو رانا ثناء اللہ کے ساتھ کچھ گفتگو کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اب وہ گفتگو میں تو چاہ رہا تھا کہ پہلے آپ مجھے بتائیں، آپ نے چونکہ وہ گفتگو کرتے ہوئے شاید دیکھ لیا ہے یا آپ کو پتہ لگ گیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل میرا ان کا آمنا سامنا ہو گیا، تو مجھے دیکھتے ساتھ انہوں نے بڑا، اور لوگ بھی کھڑے تھے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی اب آپ کا ٹائم آ گیا۔ میں نے کہا جی کیا ٹائم آ گیا؟ میں نے کہا پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں بھئی ہم نے تیاری کر لی ہے، تو ہم بس بلانے والے ہیں اجلاس قومی اسمبلی کا اگلے ایک آدھ دن میں، تو ایس سی او کے فوری بعد ہم اجلاس بلائیں گے۔ تو میں نے کہا جی بندے پورے ہیں؟ کہتے ہیں ہم اجلاس بلائیں گے ہی تب جب ہمیں پورا کانفیڈنس ہو، تو بندے پورے ہیں۔ یہ تو ایک گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ رانا ثناء اللہ ظاہر بڑے رسپانسبل ایک وزیر ہیں اور رسپانسبل ایک پولیٹیکل آدمی ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی۔ اصل بات تو یہ ہے نا، کیا وہ ایبسٹین کر جائیں گے؟ وہ بات آپ کو پتہ ہے، آپ کی بھی آج بڑے لیڈروں سے، پی ٹی آئی کے لیڈروں سے باتیں ہوئی ہیں، تو کیا پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی کہ 2/3 چاہیے، اور ظاہر ہے وہ 2/3 تو اسی طرح پوری ہوگی کہ مولانا کو بھی توڑیں اور پھر ساتھ کچھ بندے بھی توڑیں، 4 بندے مزید آ جائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہوگا؟ رانا ثناء اللہ تو دعویٰ کر رہے ہیں، ٹھیک، ان کا حق ہے، وہ سیاستدان ہیں، لیکن اس ٹیسٹ میچ کے پہلے روز اگر دیکھا جائے تو انہیں ایک طرح سے شکست ہوئی، کیونکہ پہلے انہوں نے اجلاس بلایا تھا، اس میں وہ آئینی ترمیم نہ کر سکے، مولانا فضل الرحمان درمیان میں آ گئے تھے، اور ابھی جس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان بلاول بھٹو زرداری سے ملاقاتوں کے بعد لاہور آئے ہیں، اور این ممکن ہے کہ جس وقت یہ ہمارے ویورز دیکھ رہے ہوں یہ ملاقات اختتام پذیر ہو چکی ہو، جی عشائیہ دیا گیا عشائیہ ہے، دیا جا رہا ہے، نواز شریف صاحب نے ان کے لیے عشائیہ کیا ہے۔ اور یہ اس میں سب سے اہم کہ مولانا فضل الرحمان کے ووٹ سے ہٹ کر 4 مزید پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی چاہیے۔ اس کے علاوہ سینٹ میں حکومت کے لیے ٹف کمپٹیشن ہے، جہاں پر صادق سنجرانی کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں حاصل بزنجو صاحب ایٹ دیٹ ٹائم وہ کہتے تھے کہ اکثریت کو انہوں نے اقلیت میں بدل دیا۔ اس وقت پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی فائٹ کرنے کے ارادے سے آگے بڑھ رہی ہے، اور خبریں گردش کر رہی تھی کہ شاید وہ بائیکاٹ کر دیں۔ تو میری ابھی بیرسٹر گوہر صاحب سے گفتگو ہوئی، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں کل کمیٹی اجلاس میں بھی جائیں گے، وہاں پر بھی اپنا نقطہ نظر رکھیں گے، وہ قومی اسمبلی اجلاس میں بھی بھرپور شرکت کریں گے اور وہاں پر بھی اپنا موقف رکھیں گے۔ جہاں تک آئینی مسودے کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی کوئی بھی اس میں اپنا نیا مسودہ یا کوئی انپٹ نہیں دے گی، پی ٹی آئی اس وقت صرف جواب دے گی۔ یعنی پیپلز پارٹی کا مسودہ میں نے خود جیو پہ بریک کیا تھا سب سے پہلے جس دن آیا تھا، تو اس میں 199 میں اور اس کے علاوہ 175 میں اور دیگر چیزوں میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، دین پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اور ان کے ساتھ ایک اور چیز کہ ان کے ججز کی تعیناتی یا ججز کو ہٹانے کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنل کمیشن آف پاکستان بنایا جائے گا، جیسا کہ ہمیں یہاں سپریم جوڈیشل کونسل نظر آتی ہے، وہ ججز کی تعیناتی کا معاملہ بھی دیکھے گی۔ یہ چیزیں تھیں، یہ پیپلز پارٹی کے مسودے کی بات ہے۔ پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ یہ تمام مسودے جب آئیں گے تو وہ اس میں جواب دے گی، اپنا انپٹ نہیں دے گی۔ انپٹ اور جواب کو الگ الگ سمجھا جائے اگر ہمارے ویورز سمجھ سکیں۔ اب وہ یہ سمجھتی ہے کہ آئینی ترمیم موجودہ حالات میں نہیں ہونی چاہیے، وہ آئینی ترمیم یعنی آئینی عدالت کے حق میں تو ہے لیکن موجودہ حالات میں نہیں چاہتی، یعنی وہ چاہتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نہ ہو تب آئینی عدالت اگر بنانے کے لیے کوئی کوشش کی جاتی ہے تو ہو جائے۔ اب یہ بنیادی سی بات تھی، اس کے اوپر اگر کوئی مزید اگر بڑھا جائے، کوئی سوال اگر نکلتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیے مولانا فضل الرحمان ابھی تک ان کے جو پتے ہیں وہ انہوں نے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور میرا خیال میں جب تک اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوتا، آئینی ترمیم پیش نہیں کی جاتی، اس وقت تک شاید وہ کوششیں کریں گے کہ معلومات اپنے پاس ہی رکھیں، تھوڑی دیر پہلے شاید وہ بتائیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کہہ تو رہی ہے کہ انہوں نے بندے پورے کر لیے، اور گورنمنٹ کے پاس اس بات کی کیپیسٹی بھی ہے کہ وہ بندے پورے کر لے، لیکن میرے خیال میں اتنا آسان کام نہیں ہوگا، میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ لگتی ہے۔ صحیح اور حقیقت کے قریب انڈرسٹینڈنگ ہے یہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ان کے انتہائی قریبی اور معتبر جو ساتھی ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ حکومت کی جانب سے
اگر مولانا فضل الرحمان کو بتا دیا جاتا کہ انہیں اعتماد میں لے لیا جاتا کہ ان کے نمبر پورے ہیں اور مولانا فضل الرحمان اس کے بعد کوئی فیصلہ کر لیتے. حکومت ہی کی جانب سے نہیں بتایا گیا. پہلے نمبر پر خصوصی کمیٹی میں ایجنڈا نون لیگ نے اس طرح نہیں لے کے آئی حکومت. دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنے نمبر بھی پورے نہیں بتائے. پی ٹی آئی کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو بہت ہی اعتماد کے ساتھ بتایا جاتا رہا کہ ہم نے بندے سیو کر لیے. اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. اسلام آباد میں پارلیمنٹ لاجز میں ایک آپریشن ہوا گزشتہ ماہ کے اختتام پر. پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے وہاں موجود تھے. ان کی گرفتاری کے لیے چند اداروں کے لوگ پہنچے. ابھی گرفتاری کے لیے وہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر تھے کہ انہوں نے شیخ وقاص اکرم کو اور اس کے علاوہ صاحبزادہ حامد رضا کو کال کر دی. ٹھیک. کہا کہ یہ چند افراد ہیں 25-30 اہلکار ہوں گے وہ گرفتاری کے لیے پہنچ گئے ہیں. وہ کے پی ہاؤس اور یہاں ریڈ زون میں موجود تھے یہ رہنما. انہوں نے فوری طور پر انہیں کہا کہ آپ یہیں بیٹھیں ہم آ جاتے ہیں آپ کی طرف. اور فوراً پہنچے. یہ 40-50 بندے اکٹھے ہوئے گاڑیوں میں جن میں سینیٹرز ایم پی اے ایم این اے بھی تھے اور جا کر انہیں ہاتھ سے پکڑا اور باہر لے آئے. اسی طرح اتنی دیر میں جتنی دیر میں وہ باہر کے پی ہاؤس تک پہنچاتے وہیں سے پی ٹی آئی کی قیادت ان ایم این ایز کو اس ایم این اے کو لے کر اسلام آباد کی حدود سے باہر جا چکی تھی. یعنی انہوں نے اپنے سیو اس طرح کیے ایم این ایز. لیکن 4 ووٹ چاہیے. اس دوران پی ٹی آئی مقابلہ کرے گی. حکومت دعویٰ کر رہی ہے. لیکن ایک اور آپ کو ایک خبر دیتا ہوں. اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما نام نہیں لینا چاہیے یہ کچھ رہنما دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے سورسز بھی کچھ کوٹ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو مسودہ ہے مولانا فضل الرحمان کا مسودہ پی ٹی آئی کا مسودہ ہی سمجھا جائے. اچھا انٹرسٹنگ. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ایک مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے ایک انتہائی قریب شخص سے بات ہوئی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب کل بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ انہوں نے میڈیا پر تو بہت اچھی گفتگو کی لیکن اس ملاقات کے بعد وہ اپسیٹ ہے. اچھا آپ نے چونکہ یہ ایک بڑی ڈیفرنٹ ڈائمنشن آپ نے بتائی ہے. میں نا 2 باتیں بتاؤں گا. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں اور دوسری ایک معلومات ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ اگین شیئر کرتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اغوا کی کوشش کا ذکر کیا نا تونسا سے ایک ایم این اے ہے خواجہ شیراز ان کا نام ہے. خواجہ شیراز وہ ایم این اے ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں پچھلی دفعہ بھی وہ ایم این اے تھے. انہوں نے جو چیف منسٹر تھے عمران خان کے پنجاب کے ٹھیک ہے ان کو ٹکٹ انہوں نے دلوایا تھا اور بعد میں ظاہر ہے وہ ان سے منہ موڑ گئے. تو یہ عمران خان سے اختلاف کیا کرتے تھے اور جینوئن اختلاف کیا کرتے تھے اور ان کا مطالبہ یہی تھا کہ چونکہ ان کا جو ایم پی ہے وہ ان کو ڈیمیج کر رہا تھا تو اس کو ہٹائیں. تو جب وہ ہٹ گئے آپ کو پتہ پرویز لائی بن گئے تھے تو یہ پھر عمران خان صاحب کے ساتھ راضی ہو گئے اور انہوں نے بڑا جسے کہتے ہیں نا خاندانی پن کا مظاہرہ کیا. خاندانی روایات کو پاس کیا. ساتھ رہے وہ مشکل وقت میں بھی ساتھ رہے ابھی بھی ساتھ ہیں. تو جو خواجہ شیراز ہیں ان کے گھر پہ آج سے 2-3 روز پہلے چھاپا مارا گیا ہے اور تقریباً 1-1.5 ماہ پہلے بھی ایک چھاپا مارا گیا. اب ان کے 3 بچے ہیں. فاطمہ ہے ایک بچی, ایک زہرا ہے, ایک اسی طرح بیٹا ہے. تو ان کی جو بچی ہے چھوٹی اس نے ایک کتیا جو ہے وہ پال رکھی تھی. پیٹ جو ہے وہ پال رکھا تھا. وہ جنہوں نے چھاپا مارا وہ آ کے اس پیٹ کو بھی اٹھا کر لے گئے. اب وہ بچی جو ہے وہ مس کرتی ہے اپنے پیٹ کو, اس کتیا کو, اس پیٹ کو مس کرتی ہے. ابھی 2-3 روز پہلے جو دوبارہ چھاپا مارا گیا ان کے کوئی 3-4 ملازم ہیں ان کے موبائل فون چھین کے لے گئے. یہ تونسا کی بات سنا رہا ہوں آپ کو اور میرے پاس وہ فوٹیج بھی موجود ہے. وہ میں یہ ہمارے ناظرین وہ دیکھیں گے جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہ انٹر ہو رہے ہیں, لوگ نامعلوم لوگ انٹر ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو سختیاں جتنی بھی ہیں نا یہ اس بات کا مجھے یہ اشارہ ہے کہ اگر تو یہ سختیاں اگلے 24 گھنٹے بھی رہتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کے پاس بندے پورے نہیں ہوئے اور وہ پورے کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور یہ جو 4 بندے جو ہیں ان کے نام ہم پہلے دے چکے ہیں اسی ٹاک شاک میں. یہ دیکھیں جب اجلاس شروع ہوتا ہے نا تو اجلاس میں بڑی نعرے بازی ہوتی ہے. یہ پی ٹی آئی بڑی جسے کہتے ہیں نا گیم کر رہی ہے
کہ یہ اندر بیٹھ رہی ہے. اگر پی ٹی آئی بائیکاٹ کر گئی نا پھر یہ آسانی سے ترمیم پاس ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہی 4 بندے آئے اور انہوں نے لوٹا لوٹا کے نعرے لگائے تو مشکل ہو جائے گا نا ان بندوں کے لیے بھی حکومت کے ساتھ بیٹھنا. اتنی آسانی نہیں ہے. اتنی آسانی نہیں ہوگی. دوسری بات میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے اوپر بہت سارا بینک کیا جا رہا ہے اور اشارے ایسے لگ رہے ہیں کہ ذرا مولانا آگے مولانا آگے. مجھے لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کا امپیکٹ ان کی کانسٹیٹوئنسی پہ اور خیبر پختونخوا پہ بھی کیا ہوگا. اگر ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ جا ملے ہیں تو خیبر پختونخوا سے تو ابھی صرف مولانا اور ان کے بچے ہی نہیں بنے, اگلی دفعہ شاید انشور کروائیں گے پی ٹی آئی کے لوگ, کیونکہ وہاں پہ پی ٹی آئی ہے کسی نہ کسی طریقے سے کہ وہ کسی بھی صورت آگے نہ آئے, اور پھر مولانا کے اوپر ایک سٹگما بھی لگے گا. اصل بات یہ ہے کہ سٹگما ہے نا, تو مجھے نہیں پتا کہ مولانا کیسے آئیں گے. مولانا فضل الرحمان کے انتہائی قریبی ساتھی مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان سیاست کی سیکنڈ لاسٹ یا لاسٹ اننگز کھیل رہے ہیں, ایسے میں وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نقوش بہتر چھوڑ کے جائیں. تو یہ تو پہلی بات. دوسرا, جب آپ نے توسا کا ذکر کیا اور سابق عثمان بزدار کا ذکر کیا, تو اس دوران آج کل چونکہ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں پی ٹی آئی میں, تو ایک اور وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور. اچھا, قطع کلامی جو خواجہ شیراز ہے نا ابھی تک محفوظ مقام میں. خواجہ شیراز جو ہے ایک آدھ کسی ٹی وی کو بھی انٹرویو میں, حال میں جیو میں نیا پاکستان کو بھی انٹرویو دیا ہے, ایک آدھ شاید کہیں اور بھی دیا ہوگا. خواجہ شیراز محفوظ ہیں, پتہ نہیں کے پی میں ہے کدھر ہے مجھے نہیں پتا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ تو اپنی پارٹی کے ساتھ قائم رہے ہوئے ہیں, آگے ہوتا کیا ہے. دیکھیے اس وقت تقسیم تو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن وہ جو آپ کے ویورز کے لیے اختتام کی طرف بھی بڑھیں گے, ذرا ایک واقعہ ایک بیان کر دوں. موجودہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے جڑا ہوا ہے. گزشتہ روز تو ہم نے دیکھا عماد اظہر اور ان کی آپس میں چپکلش ہوئی. وہ پنجاب سے تھے اور علی امین گنڈاپور کے پی کے سے تھے. تو ایک موقع پر عمران خان اور علی امین گنڈاپور بیٹھے ہوئے تھے, تو ساتھ کچھ ساتھی تھے ان کے. تو جب عمران خان آئے تو عمران خان ایٹ دیٹ ٹائم عثمان بزدار کے لیے بڑے ہی پرجوش باتیں کیا کرتے تھے کہ دیکھیں یہ وسیم اکرم پلس ہے. تو علی امین گنڈاپور آئے تو کہنے لگے خان صاحب اس وقت پی ٹی آئی میں ایک شخص عثمان بزدار کے حق میں آ گیا ہے. عمران خان حیرت میں کہ ایک شخص اور مل گیا پی ٹی آئی میں عثمان بزدار سے محبت کرنے والا یا اس کے حق میں سٹینڈ لینے والا. بڑے انہوں نے جذباتی انداز سے کہا علی امین سے, بتاؤ کون ہے وہ شخص. علی امین نے کہہ لگایا, کہا کہ وہ آپ ہیں اور کوئی نہیں ہے. تو اس طرح بھی پی ٹی آئی میں چیزیں ہوتی رہیں. لیکن ابھی یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو پنجاب اور کے پی کے چیپٹر کی لڑائی ہے, اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں 2 سوچ کے لوگ الگ الگ اب واضح ہوتے نظر آ رہے ہیں. ایک وہ جو کہ ایکسٹریم پوزیشن پہ جا کے جس طرح ایس سی او سمٹ کے دوران احتجاج چاہتے تھے, دوسرے معتدل ہیں جو بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں, جن میں شاید کسی پوزیشن میں علی امین بھی کہہ سکتے ہیں, اسد کیسر ہیں, بیرسٹر گوہر ہیں, اس کے علاوہ باقی بہت سارے نام ہیں پی ٹی آئی میں, اور دوسری طرف عماد اظہر ہیں جو کہ خود روپوش ہیں لیکن پھر بھی ورکرز کو کہتے ہیں. یار ویسے میں اب آپ کو بتاؤں وہ روپوش وغیرہ میں بڑے ادب سے کہوں گا, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ لوگ ملے ہوئے ہیں. یہ میں اس کی کیا تفصیل بتاؤں, بڑی گندی ڈیٹیلز ہیں میرے پاس, میں کیا بتاؤں آپ کو, میں نہیں بتانا چاہتا, یہ چھوڑیں. میں یہ لوگ جو ہے نا جو ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں, اور کام وہی کر رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, اور پی ٹی آئی کو اس کا نقصان ہو رہا ہے. اور صرف وہی نہیں, ملک سے باہر بیٹھے ہوئے شہباز گل, جن کے بارے میں پی ٹی آئی کے اپنے ساتھی یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اکثر پارلیمان کی راہداریوں میں یہ گفتگو کرتے پائے گئے کہ شہباز گل اپنا سارا ڈیٹا دینے کے بعد, سارا کچھ بتانے کے بعد, نہیں بشرا بی بی کے بارے میں کیا کیا نہیں بتایا, کہنے کے بعد وہ ملک سے باہر گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایس سی او کے دوران آپ پروٹیسٹ کریں, زلفی بخاری باہر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں پروٹیسٹ کریں, قاسم سوری جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پروٹیسٹ کرو, حماد اظہر جو روپوش ہیں وہ کہہ رہے ہیں پروٹیسٹ کرو, اور جو پارلیمان میں بات چیت کے ذریعے چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, جو کے پی کے اسمبلی کو چلانا چاہتے ہیں یا وفاق کے ساتھ یا اداروں سے رابطے کے تحت کچھ نہ کچھ کسی طرح سپیس گین کرنا چاہتے ہیں, ان پہ الزامات لگ رہے ہیں. تو یہ کچھ کہانی ہے
پی ٹی آئی کی سیاست کی، لیکن کل جو ہونے جا رہا ہے اس میں پی ٹی آئی بائیکاٹ نہیں کرے گی، پی ٹی آئی فائٹ کرے گی اور پارلیمان میں جائے گی، جواب دے گی، اپنا مسودہ نہیں دے گی۔ اور میرے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کا مسودہ ہی ان کا مسودہ تصور کیا جائے۔